full time Islam. Don't forget to subscribe. کل شیء ہالک الا وجہ، سب کا سب ہلاک ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دور ہوگا جس میں صرف اللہ ہوگا، ایک دور تھا جس میں صرف اللہ تھا۔ اس کائنات کے بنانے سے پہلے کون تھا؟ رب العالمین تھا۔ پھر ایک دور آئے گا جس میں پھر کوئی نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ سے اس بارے میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نفقتین، دو سور پھونکنے کے درمیان وقفہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 40۔ پوچھا 40 سال؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ 40 دن؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ 40 مہینے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ 40 کا عرصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ان دو سوروں کے بعد موت صعق کا جو سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد سے لے کر ثم نفخ فیہ اخری، کہ دوسرا سور جو پھونکا جائے گا جو سب قبروں سے اٹھنے والے ہوں گے، ان دونوں کے درمیان یا تو 40 سال کا عرصہ ہے، یا 40 مہینے کا عرصہ ہے، یا 40 دن کا عرصہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس میں صرف رب العالمین ہوگا، کوئی نہیں ہوگا کائنات کے اندر۔ یہ وہ دن ہوگا جہاں پر سناٹا ہوگا پوری کائنات میں۔ پھر اس کے بعد، اس وقفے کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، کہ سب اٹھ کے دوڑتے بھاگتے چلیں گے۔ کہاں پر؟ رب کی طرف۔ اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے مطابق فرمایا، سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں، سب سے پہلی قبر جس کی شق ہوگی وہ میں ہی نکلوں۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہوگی کہ جب میں نکلوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں یہ کو بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی یا اللہ نے کچھ اور کیا، کیونکہ ایک بار وہ بے ہوش ہو چکے تھے نا، جب اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا ایک بار بے ہوش ہو گئے تھے، تو اللہ نے اس کے بدلے آج کی بے ہوشی روک لی شاید، جس وجہ سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں اور میری خبر ہے سب سے پہلے کھلے گی، لیکن میں جب دیکھوں گا تو عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ پہلے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا اللہ نے انہوں میرے سے بھی پہلے اٹھا دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی فضیلت ہے اس دن کہ وہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اٹھیں گے سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کا وہ منظر کہ سب دوڑ لگائیں حفاتن عراتن، کیسے؟ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، غیر مختوم، ننگے، بغیر چپل کے، بغیر کپڑے کے، حفاتن عراتن، کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے، دوڑ لگائیں گے حشر کے میدان میں رب کی طرف۔ اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ننگے ہوں گے تو کیا مرد عورتوں کو، عورت مردوں کو نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ وہ کہاں ہوگا ہوش کا دن دیکھنے کا، ہر ایک تو اپنی پریشانی میں مگن ہوگا، مگن، جیسا کہ ابھی حفظ صاحب نے قرات کیا تھا سورہ عبس کے آخری آیات، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان کو پھاڑ دینے والی آواز جب آئے گی، صاخہ کہتے ہیں کان پھٹ جانا، وہ آواز جس آواز سے کان پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، سب رشتوں سے اوپر اللہ نے بھائی کا رشتہ بیان کیا ہے، کیونکہ بڑا مضبوط ہوتا ہے رشتہ، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو تم خود چاہ کے بنا بھی نہیں سکتے،
ایک ماں کا رشتہ نہیں بنا سکتے، ایک باپ کا نہیں بنا سکتے، اس کے بعد کسی کا نہیں بنا سکتے، تو بھائی بہن کا رشتہ تم نہیں بنا سکتے، وہ اللہ خود دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کے، وہ امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایسا ہوگا اس وقت ہر کوئی اپنے آپ سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے ہر چیز سے بے فکر ہو کے صرف غم کھائے جا رہا ہوگا، تو اسے قیامت کا غم کھائے جا رہا ہوگا، ہر ایک سے بری ہو جائے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شان ہر حال اس سے غنی ہو جائے گا، وہ ڈر کے مارے جو رہا ہوگا وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہوگا کہ آج مجھے کیا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس اتنا ہوگا۔ سورہ نازعات کے آخری میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جو ہوش و حواس کو گم کر دینے والی آئے گی، جس سے تمہارے ہوش جاتے رہیں گے، طامہ الکبریٰ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن بیٹھے گا وہ، ہائے کم بختی، میں نے کیا کیا اس دن کے لیے۔ 50-60 سال کی زندگی کے لیے تو لگایا، بینک بیلنس بڑھاؤ، کار لگاؤ، بنگلہ لگاؤ، بچوں کی تربیت کرو، ان کو انجینئر بناؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، 50 سال کے لیے تو مرا پھرا۔ یتذکر الانسان ما سعی، آج کے دن کے لیے بھی کچھ کیا، بیٹھ کے سوچے گا، کچھ نہیں آتا ہے بس۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا، اور آنکھوں دیکھتے سامنے سے اس کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اب پردہ کوئی نہیں ہوگا، سامنے دیکھے گا جہنم۔ فاما من طغی، جو سرکشی کیا اپنی دنیا کے اندر، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، فإن الجحیم ہی المأوی، جا آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وأما من خاف، رہے وہ لوگ جو ڈرے، مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اللہ سے ڈرا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روکا، فإن الجنۃ ہی المأوی، اس کو کہا جائے گا جا تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، فیما انت من ذکراہا، اللہ کے رسول آپ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ الی ربک منتہاہا، وہ اس کی منتہا تو رب ہی جانتا ہے یہ ہوگا کب۔ انما انت منذر من یخشاہا، میرا کام تو ڈرا دینا ہے جو ڈرنے والا ہے اس کے لیے۔ جب اٹھیں گے نا وہاں لوگ، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو ان کی زبانوں پر یہ کہتا ہوا پاؤ گے تم کہ ہائے کم بختی، ہم نے دنیا میں شاید ایک شام رہا تھا یا ایک صبح رہی تھی، بس اتنا چھوٹا لگے گا تمہارا 60-70 سال کی زندگی کا دن وہاں پر۔ حالانکہ اتنی بڑی ہوگی کہ ہر کوئی کہتا پھرے گا دنیا میں کتنے جی تھے، شاید ایک صبح رہے تھے، 1 گھنٹہ رہے تھے، یا کوئی کہے گا ایک شام رہے تھے، 1 گھنٹہ رہے تھے۔ جس کے لیے یہاں سب کچھ کرتا ہے نا، وہاں جا کے کہے گا کہ ہم نے تو تھے ہی نہیں وہاں پر۔ یہ وہ حالت ہے جب وقوع پذیر ہوگی۔ Full Time Island, don't forget to subscribe.